نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. ثم أتبع سببا، پھر اس نے پیچھے لگایا اسباب کو، پھر دوبارہ سے اس نے محنت کی، کوشش کی، جدوجہد کی۔ اب دیکھیے کہ ذوالقرنین کا جب ہم واقعہ پڑھے تھے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذوالقرنین اسباب اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کے ساتھ ساتھ، اللہ پہ بھروسے کے ساتھ ساتھ سیٹ کرتا ہے پریکٹیکلی چیزوں کو کرنے کے لیے، ریمائنڈرس رکھتے ہیں۔ مثلا اگر آپ نے صبح کلاس اٹینڈ کرنی ہے تو ایک تو ایمانی کیفیت ہونی چاہیے، رات کو نیت۔ اس کے ساتھ ساتھ اسباب کیا ہے، آپ اپنا ریمائنڈر سیٹ کریں، آپ اپنے گھر میں سے کسی کو کہیں آپ کی آپ کو جگا سکیں، یعنی جس طرح سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں ایکٹیو ہو سکتی ہوں۔ مثلا ابھی اگر کلاس میں آپ ہیں تو آپ پر نیند کا غلبہ ہے تو آپ اٹھ کر اسباب اختیار کرتے ہوئے زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں، آپ مصحف کھول کر اپنے نوٹس لکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، آپ جا کے اپنی آئس کو واش کر کے آ سکتے ہیں، اپنا فیس واش کر کے آ سکتے ہیں، آپ جگہ چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اسباب، یعنی ہم اپنے جنون، اپنے شوق اور جذبے کو پورا کرنے کے لیے جو بھی اسٹیپ لیتے ہیں وہ اسباب ہوتے ہیں، اور اسباب کا اختیار کرنا بری بات نہیں بلکہ یہ انسان کو ایکٹیو بناتا ہے۔ ایک توکل تو ٹھیک ہے، لیکن انسان اونٹ باندھ کے توکل کرنا چاہیے نا۔ مطلب یہ بندہ سوچے کہ نہیں میں جاگ جاؤں گی یا میں سیٹ ہو جاؤں گی، اس باب اختیار نہیں کرنے، خود کو ایکٹیو کرنے کی کوشش نہیں کرنی اور کہا کہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر غلبہ ہے، شیطان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا، تو پھر یہی ہوگا کہ اتنے ڈیز کے بعد جب ہم قرآن کے سامنے آئیں گے تو بڑا مشکل ہوگا اس کو ہینڈل کرنا۔ اس لیے کوشش کریں اسباب اختیار کرتے ہوئے بالکل فریش مائنڈ کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ بنتے ہوئے کلاس میں بیٹھے، بالکل ایک اسٹوڈنٹ، کیونکہ آپ اللہ کے سامنے تو ہیں، آپ ٹیچر کے سامنے نہیں، آپ پروپیٹرس کے سامنے نہیں، لیکن آپ اللہ کے سامنے ہیں، اللہ کی کتاب کے سامنے ہیں، آپ کو فرشتوں نے بھی جوائن کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیے فرشتوں کے سامنے، فرشتے تو اتنے ایکٹیو ہو کے قرآن کی مجلس لے رہے ہوں، قرآن کی مجلس سے ڈھونڈتے ہیں اس ٹائم، کیونکہ فجر کے وقت قرآن حاضر کیا گیا، ایسی مجلسیں جوائن کرتے ہیں۔ تو اب فرشتے ساتھ بیٹھے ہیں تو فرشتے دیکھیں گے، اللہ کو جا کے بتائیں گے اللہ تیرے بندے کے اندر جذبہ تو ہے، تھا جنون تو تھا، لیکن وہ اس طرح سے تیری کتاب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تیری کتاب کے ادب اور احترام کو اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اس لیے بالکل فریش مائنڈ کے ساتھ، اگر کوئی سست ہے تو اٹھیے، اپنے آپ کو فریش کیجیے، ٹھیک ہے؟ کون کون کلاس میں فریش ہے، مصحف ہے اس کے پاس، اور کون غنودگی میں ہے، ہینڈ ریز کیجیے اور بتائیے کہ آپ کلاس میں ایکٹیو ہیں کہ نہیں، کیونکہ جب تک ہم ایکٹیو نہیں ہوں گے قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت تو نہیں ملے گی ہمیں۔ اس لیے مینٹلی طور پر اپنے آپ کو
जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे समझ नहीं आएगी। कनेक्ट करें, अपनी आंखों को फ्रेश करें, अपने माइंड को फ्रेश करें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से क्लास में सभी एक्टिव है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी भी जो है बिल्कुल, अगर थोड़ी सी भी कमी बेशी है तो इंशाल्लाह उसको ठीक करके हमने आगे बढ़ना है, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ, असबाब इख्तियार करते हुए, अपॉर्चुनिटीज जो अल्लाह ने दी हैं बदल बदल कर उसको इख्तियार करें। बिल्कुल, फिर क्या होगा, हम अच्छे से सीख सकेंगे। बाकी सिस्टर्स जो रह गई, कोशिश करें जिस जिसकी भी क्लास फेलोज हैं या ग्रुप मेट्स हैं, आप उनको ज़रूर एक्टिव करने की कोशिश करें। अब जुल्करनैन ने भी यही किया था, असबाब इख्तियार किए थे। अब एक मुहिम पूरी होती, दूसरी पे निकल पड़ता। अगर एक जगह से हमें कामयाबी है, दूसरी पे निकल पड़े, दूसरी से है तीसरी पे निकल पड़े, तीसरी से है आगे बढ़ते जाएं। आखिरकार क्या होगा कि हम दुनिया फतह कर रहे हैं। हत्ता इदा बलग मतलअ शम्स, हत्ता यहाँ तक कि इदा जब बलगा वो पहुंच गया, कौन पहुंच गया, जुल्करनैन। कहाँ पे, मतलअ शम्स, तुलू होने की जगह। मतलअ मफ़ईल के वजन पर है, और इसका क्या मतलब होता है, तुलू होने की जगह। ये एक और जानिब, मशरिक की जानिब जुल्करनैन निकला। वो जगह कैसी थी, एक और मुहिम से फारिग, पहली मुहिम से फारिग हुआ, दूसरी के लिए निकल पड़ा। यानी वो मुसलसल हरकत में रह रहा है, बैठ नहीं रहा। बैठ कर हाथ पे हाथ अड़े रखकर हमारी तरह जिंदगी नहीं गुजारता, एक्टिव है कि किसी न किसी तरह से मेरी जिंदगी अल्लाह की राह के लिए वक्फ हो जाए। तो अब क्या करता है, कहाँ जाता है, जहाँ पे सूरज तुलू होता है। वजदहा उसने पाया उसे, तत्लु कि वो तुलू हो रहे, अला कौमिन उन लोगों पर, लम नजअल नहीं बनाया हमने, लहुम उनके लिए, मिन दूनिहा इस सूरत के आगे, सितरा कोई पर्दा, कोई ओट, कोई आड़। उस सूरज के सामने कोई आड़ नहीं, कोई ओट नहीं, कोई पर्दा नहीं। यानी वहां पर उन्होंने एक ऐसी कौम पाई जो सूरज से आड़ में ना थी, पर्दे में ना थी। यानी उस कौम वालों पर साया नहीं होता था किसी भी चीज का। अब हो सकता है कि वो लोग खुले मैदान में रहते हों या पहाड़ी इलाके में, पहाड़ी सिलसिला हो, क्योंकि पहाड़ों के पीछे से सूरज ऐसे तुलू होता हुआ था, जैसे किसी चीज के पीछे से आ रहा है, और उसके ऊपर कोई पर्दा या ओट या चादर नहीं है। बाज ने कहा कि वो कौम जो है खुले मैदान में, सहरा में रहती थी, जहाँ पे ना कोई मकान था, ना कोई दरख्त था, ना कोई पहाड़ था, किसी चीज का साया नहीं था। इसलिए अल्लाह ने कहा ना कि मिन दूनिया सित्रा, उस सूरज के लिए कोई पर्दा नहीं था, क्योंकि जब भी पर्दा होगा तो साया भी होगा, कुदरत होगा तो साया होगा, मकान होगा तो मकान का भी साया होगा। इसलिए कोई भी साया नहीं था। अब्बास मुफस्सिरीन कहते हैं कि पॉसिबल है कि वो ऐसा इलाका हो जहाँ पे तवील तरीन सूरज रहे, यानी गुरूब ना होता हो, तवील अरसे तक सूरज गुरूब ही नहीं होता। अभी भी बहुत से ऐसे ममालिक हैं, इलाके हैं, जहाँ में कुछ दिन, मतलब कुछ अरसा दिन होता है और कुछ अरसा रात होती है। यानी सूरज का जो तुलू होने वाला अरसा है वो लंबा हो जाता है, इसी तरह जब शाम होती है तो वो लंबी होती है। तो पॉसिबल है कि वहां पे कोई ऐसा वो इलाका हो जहाँ पे सूरज तवील तरीन तुलू रहता है।
کیونکہ اب دیکھیے نا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر ہم یہ امیجن کریں کہ وہ صحرا ہے، میدان ہے، کوئی چیز بھی نہیں، تو کچھ نہ کچھ تو انسان کے پاس ہوتا ہے نا رہنے کے لیے. تو اگر پہلا مطلب لیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، اور دوسرا مطلب لیں گے تو یہ ہوگا کہ رہنے کے لیے جگہ تو تھی لیکن سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی اوٹ نہیں تھا، کوئی پردہ نہیں تھا سورج کے آگے کہ سورج طلوع رہتا تھا. ٹھیک ہے، دونوں چیزوں کی سمجھ آ گئی. کذالک اسی طرح وقد احطنا بما لدیہ خبرا، ہم نے گیر رکھا تھا اس کو جو لدیہ اس کے پاس تھا، خبرا خبر میں، یعنی ہمیں ساری خبر، خبرا یعنی اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا علم تھا. علم کے معنی میں آتا ہے خبرا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام ہوتا ہے یا ذوالقرنین کرتا ہے یا جس قوم کے پاس جاتا ہے وہ قوم کرتی ہے، اللہ کو اس کی خبر ہے اور صرف اللہ کو ہی ہے. اب کیا ہوا کہ اہل مشرق سے ذوالقرنین نے جو سلوک کیا وہی مغرب سے کیا، وہاں پہ جہاد کیا، تو اپنی افواج اور ساز و سامان کو ریڈی کیا، اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر مسلسل سفر اور جنگوں کی جو تکالیف برداشت کی، وہ اللہ تعالیٰ اس کی پوری پوری خبر رکھتا ہے. اللہ ہی اس کی خبر کو جانتے ہیں، کسی دوسرے کو کیا خبر کہ وہ بندہ کتنی سائشیں چھوڑ کر اللہ کی راہ پہ نکلتا ہے. جو بندہ بھی اللہ کی راہ پہ نکلتا ہے، چاہے وہ پڑھانے کے لیے نکلتا ہے یا جہاد کے لیے، قرآن کے لیے نکلتا ہے یا کٹ مرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کے لیے اپنے نفس کو مار کر ہی ایک کام ہو سکتا ہے. جو بندہ اپنے نفس کو مار لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے رستے کے لیے، چاہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن سیکھنے کے لیے بھی جہاد ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جاہدون اور جو لوگ کوشش کرنے والے ہیں ان کی صف میں شامل کر لیتے ہیں اور پھر ان جیسا ہی اجر ادا کرتے ہیں. اب ذوالقرنین کی زندگی سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے اس میں سے سب سے پہلا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اقتدار حاصل ہوتے ہی انسان کو کیا کرنا چاہیے، دنیا کے تمام علاقوں کو فتح کرنے کا عزم کر لینا چاہیے. ذوالقرنین کے پاس فوجیں تھی، اسباب تھے نا، اس کے پاس اپرچونیٹیز بہت زیادہ تھی. اس نے کیا کیا، اپنی فوجوں کو لے کر طویل اور مشکل ترین سفر اور مارکوں کے لیے ریڈی ہو گیا. تو اقتدار آنے کے بعد انسان کو علاقوں کو فتح کرنے کی خواہش رکھنی چاہیے. اور ہم لوگوں کے لیول پہ یہ ہے کہ جب اقتدار مل جائے، جب قرآن مل جائے تو اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے نفس کے علاقوں کو فتح کرنے کی اور نفس کو شکست دینے کی کوشش ہو، عزم ہو گئی کہ جب انسان عزم کرتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ سے اکیلا نہیں چھوڑتے. دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگرچہ نرم نرم بستر، نیند اور اس ٹائم کا سونا اور مشکلات سے ہٹ کر ایک آسائشوں والی زندگی گزارنے میں لذت بھی ہے، لطف بھی ہے، لیکن جو مزہ، جو سکون گھوڑوں کی پشت پر پہاڑوں، صحراؤں، جنگلوں، دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے اور زہم کھانے کے بعد فتح میں جو سرور ہے، اسلام کی بلندی میں جو سرور ہے، جو لذت ہے، عیش پرستی کی لذت کو اس سے کوئی نسبت نہیں. یہ جو جہاد کی پوائنٹ آف ویو سے ہوا نا، اسی طرح جو سکون، جو مزہ نیند قربان کر کے اللہ کی رضا کے لیے،
اللہ کے کلام کو سمجھنے میں ہے، وہ آنکھیں بند کرنے میں سکون ہے۔ اس لیے اس سکون کے تھوڑا سا جہاد کرنا، جب ہم جہاد کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرتے ہیں نا۔ تو اس لیے یہ ذوالقرنین کی زندگی سے ہمیں ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ تھا نا، اسباب بھی تھے، لذت والی زندگی پر جہاد والی زندگی کو کیا دیا؟ فوقیت دی۔ ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کہ تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں جنت مل جائے گی؟ ادھر آؤ، سنو تو صحیح، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو زیادہ کوششیں کرتا ہے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے تم میں سے کون ہے جو جہاد کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے۔ تو جنت صرف قرآن کا اسٹوڈنٹ بننے سے نہیں ملے گی، جہاد کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیے نا، اقتدار حاصل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء کا مشن بھی یہی تھا، مسلسل جہاد کے ذریعے مشرق سے مغرب تک اسلام پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تمام دنیا کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا گیا جب تک وہ اسلام قبول نہ کریں یا وہ جزیہ دے کر محکوم اور مقبول نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نا زمین کے تمام مشارق اور مغارب آپ کو دکھائے اور بتا دیا کہ آپ کی امت کی سلطنت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اور دیکھیے چند ہی سالوں کے بعد مشرق کے آخر تک ایک مسلمان پہنچ گیا، مغرب کے آخر تک عقبہ بن نافع رحمہ اللہ پہنچ گئے۔ جنوب و شمال کی طرف جو علاقے رہ گئے ہیں ان کے متعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ زمین کی پشت پر اینٹوں یا بالوں کا بنا ہوا کوئی گھر نہیں رہے گا جس مگر اللہ تعالیٰ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دیں گے، یا پھر انہیں ذلیل کر دیا جائے گا، وہ محکوم بن جائیں گے، اور یا پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیں گے، اور یہ عزت کلمہ پڑھنے والوں کو دی جائے گی، اور جو کلمہ نہیں پڑھے گا ان کو ذلیل کیا جائے گا، وہ محکوم بن جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم انتظار میں ہیں کہ وہ محمدی ذوالقرنین کب اٹھتا ہے جو یہ کارنامہ سر انجام دیتا ہے۔ لیکن بہرحال ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ کسی ذوالقرنین کا انتظار کرنے کی بجائے خود بننے کی کوشش کرنی چاہیے، خود اسلام کی سربلندی اور کفر کو مٹانے کے لیے جہاد کی ضروریات مہیا کرنی چاہیے، دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے مسلسل جہاد مصروف رہنا چاہیے، اپنے ایمان کو بڑھانا چاہیے، اپنے تقوی کو بڑھانا چاہیے، تاکہ ہم اپنے علم کی وجہ سے لوگوں کو دین کی طرف لے کے آ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو ذوالقرنین بننے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ ذوالقرنین کیا کرتا ہے؟ بار بار جہاد پہ نکلتا ہے، بار بار سفر پہ نکل پڑتا ہے، بار بار کوششیں کرتا ہے، رکتا ہی نہیں، بیٹھتا ہی نہیں کسی جگہ پر۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں امت محمدیہ کا ذوالقرنین بنا دے۔ اب پتہ نہیں نا کس بندے کو اللہ چوز کر لے، اس لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے، محنت کرتے رہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم میں سے کسی کو چن لے اور ہم اس کونوں تک پہنچ سکیں۔ اس لیے پہنچنے سے پہلے علم کی ضرورت ہے۔ اب پاسبل ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم انہیں ان کونوں تک لے جائے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو مختلف ممالک میں رہتے ہیں، اب وہ ان ممالک تک تبلیغ پہنچا سکتے ہیں اگر ان کے پاس نالج ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے علم بھی مانگے اور اسباب بھی مانگے، اپرچونیٹیز بھی، کہ اللہ ہمیں ان کونوں تک لے جائے تاکہ ہم تیرے دین کو پھیلا سکیں، تاکہ ہم تیرے دین کے لیے خدمت کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ سورج جو ہے نا
اس کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں اس کی شروع کی آیات، اگر انسان یاد کر لے، اور آخری آیات. تو واقعی میں یہاں پہ کچھ واقعات ہی ایسے ہیں جو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں. لیکن پڑھنا صرف کافی نہیں، تدبر کرنا، کوشش کرنا اور ساتھ چلنا موٹیویشن ہے نا. دیکھیں ہر جمعہ کہا گیا اس کو پڑھیں. اب ذوالقرنین کا واقعہ ہر جمعہ پڑھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں یہ خیال ڈال دے، وہ جس بات اس کے ابھر جائے اور وہ دین کے لیے وقف ہو جائے. ہمیں بس کیا کرنا، کوشش کوشش. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا، کہ اللہ نے ہر قسم کا، ہر چیز کا علم اپنے پاس رکھا. اب وہ وہاں سے فارغ ہوا، اس نے علاقہ فتح کیا اور آگے نکل پڑا. اب گھر جا کے سکون سے سویا نہیں، ریسٹ کے لیے نہیں گیا کہ چلو ایک مہینہ ریسٹ کرتے ہیں تو پھر آگے بڑھیں گے. انسان فتح کے بعد اکثر سست ہو جاتا ہے. جب ریزلٹس آتے ہیں نا، تو ریزلٹ اچھے آ جائیں تو انسان کہتا ہے مجھے تو آتا ہے، اپنے آپ پر فخر کرنے لگتا ہے اور سست ہو جاتا ہے. لیکن جو جہاد کرنے والے لوگ ہیں نا، کوشش کرنے والے، وہ ایک کوشش کے بعد دوسری کوشش کے لیے نکل پڑتے ہیں، ہر وقت حرکت میں. ثم اتبع سببا، پھر اس نے پیچھے لگایا اسباب کو، پھر نکل پڑا، پھر ایک اور مہم کے لیے تیار ہو گیا. وہ مہم کیا تھی؟ اتنی بڑی بڑی مہمات پہ نکل رہا ہے نا، کبھی ایک کنارے پہ جاتے ہیں، کبھی دوسرے کنارے پہ، اب تیسرے پہ. اب ان دونوں کناروں کے درمیان حرکت کر رہے ہیں. تو مومن کی زندگی بھی ایسے ہی ہونی چاہیے. اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مومن کو حرکت میں رہنا چاہیے، کیونکہ حرکت میں برکت ہے. کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، فارغ نہیں بیٹھے. مسلسل کوئی کام زندگی کے اندر، کوئی چھوٹا موٹا، کوئی ذہنی طور پر خود کو مصروف رکھے. ایمان بھی بچتا ہے، اور اگر یہ مصروفیات دین کے لیے ہیں تو جہاد بہترین جہاد. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک کوشش میں کامیاب نہیں ہوتے، ہو بھی جائیں تو اپریشیٹ کرنے کی بجائے ہم نمایاں کامیابی کے حق میں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے حرکت ہر وقت کوشش ہے. اب پہلے دیکھیں نا، صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ جو تھے کتنی کوششیں کرتے تھے. اسلام میں جب مدینہ کا دور تھا تو مدینہ میں صرف چند صحابہ رہ گئے. یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مسلمان کر لیا، ریاست بن گئی، لیڈر بن گئے، تو صرف چند لوگ مدینہ میں رہے. باقی کہاں بھی گئے، مختلف علاقوں میں چلے گئے. کوئی قرآن سکھانے کے لیے نکل پڑا، کوئی جہاد کرنے کے لیے نکل پڑا، کوئی ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتانے کے لیے. تو انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، کوشش محنت شروع کر دی. ایک طرف سے دھیان ہٹا، مکہ کو فتح کیا، اور ساتھ ہی دوسری طرف کوششیں شروع کی کہ ہم رکے نہ، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور کلام کے ساتھ. اب دیکھیں نا، کتنی چھوٹی سی عمر میں محمد بن قاسم سندھ تک پہنچ گئے اور ہم تک دین پہنچایا. کتنی چھوٹی سی ایج میں انہوں نے سندھ کو فتح کیا. ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو اپنی نیند قربان کرنا اتنی مشکل لگتی ہے. سوچے نا، زندہ مثال ہے ہم. اپنی کلاس میں دیکھیے کتنے لوگ ہیں، اور اپنی خود کی حالت پہ غور کریں. بار بار قنوت کی طاری ہو رہی ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے، کوشش کر کے ایکٹیو رکھنا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ شیطان تھوڑے دن تانگ کرتا ہے، پھر بعد میں اس کو پتہ یہاں سے کچھ نہیں ملنا. آتا ہے لیکن انسان کا نفس مضبوط ہو جاتا ہے، انسان کے روح طاقتور ہو جاتی ہے. ابھی ہماری روحیں بڑی کمزور ہیں. ریزن کیا ہے؟ اتنا گیپ آیا نا، اس وجہ سے. اپنی روحوں کو زندہ کرنا ہے، اپنی روح کو کنیکٹ کرنا، کنیکشن جڑنے کا. تب کوششیں کم بھی کریں گے تو کام چل جائے گا.
لیکن مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی خرابی یہ آ گئی کہ انہوں نے جہاد کرنا چھوڑ دیا، علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، کوشش کرنا چھوڑ دی، اور آج اسی لیے تو مسلمان انڈر ہے نا نان مسلم کے. جدوجہد، کوشش. اب دیکھیے طارق بن زیاد کتنی کوششوں کے بعد اسپین تک پہنچ گئے. تو مسلم جو ہمارے ہیروز ہیں انہوں نے بڑا کام کیا، ہمیں ان کو فالو کرتے ہوئے ان کی قطرہ برابر تو کوشش کر لینی چاہیے نا، خاص طور پہ قرآن کی. ہاں جی، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. اقبال کی بہت بڑی پیاری جو ہے یہ غزل ہے، اشعار بڑے پیارے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، تو منزل مل جائے اس سے اگلی منزل، وہ مل جائے اس سے اگلی منزل. رکے نہیں، رکنے سے انسان مایوس ہو جاتا ہے. چلتے رہے، کوشش. یہ خیال آ رہا ہے اس نے کام کیا، اس پروجیکٹ پہ کیا، اس پروجیکٹ پہ کیا، اسی لیے تو ہم نے موقع دیا نا والنٹیئرلی کوئی بھی جو ہے دین کے لیے اس قافلے میں شامل ہو سکتا ہے. اگر اپرچونیٹیز نہیں ملتی، کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فیملی کے ساتھ جوڑا ہے، آپ کو ایک گروپ کے ساتھ جوڑا ہے، آپ کو ایک ادارے کے ساتھ جوڑا ہے. آپ اس ٹیم کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ مل کر جہاد کر سکتے ہیں اپنی منزل. چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس نے، 1 ماہ کا لیں، 2 ماہ کا لیں، اسے پورا کریں. ذوالقرنین کی طرح اگلے پروجیکٹ پہ نکلے، ثم اتبع سببا، وہ پورا کریں. تیسرے پروجیکٹ پہ نکلے. اللہ تعالیٰ کے پاس جانے تک آپ کتنا کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ کو سوچیے، میں سوچتی ہوں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے بندے تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا تھا، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو چند چیزیں تو ہونی چاہیے نا ہمارے پیکٹس میں، ہمارے بیگس میں، ہمارے تھیلے میں، کہ ہم اللہ کو دکھا سکے اللہ یہ چیزیں ہیں جو ہم نے تیری رضا کے لیے کی تھی. اس لیے انشاءاللہ کوشش کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کریں، کوئی بھی کام. اب دیکھیے جیسے کچھ لوگوں نے جوائن کیا اور اپنے فارمس فل کیے والنٹیئرلی کام کرنے کے لیے، قرآن کے لیے اور دین کے لیے. اب ان کے لیے اسباب کیا ہے؟ جو بھی ان کو وقت دیا جائے اس اسکل کو لرن کریں، سیکھیں. یہ ہے اسباب. اور پھر سیکھنے کے بعد اس پہ کوشش کریں، کام کریں، محنت کریں. اس دین کے ایک جو سفر شروع ہوا ہے اسے آگے لے کے جانے کے لیے، لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے جہاد کیا جائے. یہی ہے اسباب اختیار کر کے مشرق سے مغرب کی جانب نکلنا، اور پھر ایک اور طرف سفر. یہ سفر کیسا ہے؟ جب وہ پہنچتا ہے اس علاقے میں، اب یہ نہیں پتا کہ وہ کس جانب ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے. اللہ نے نہیں بتایا. جب اللہ نے نہیں بتایا تو پھر ہمیں بھی نہیں ٹیوے لگانے چاہیے. بہت سے لوگوں نے ٹیوے لگا کر نا اس واقعہ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی. مثلاً کچھ کہتے ہیں کہ یہ جود مجود کا واقعہ شروع ہونے لگا نا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہے نا یہ روس کا علاقہ ہے، کچھ کہتے ہیں چین کے اندر ہے، کچھ مطلب مختلف اپنی اپنی رائے. جو بھی رائے ہے نا اس رائے کے مطابق وہ قوم جو ابھی تک نکل گئی ہے اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے نا دنیا میں ہے ہی نہیں، یا یہ قوم ہی نہیں ہے، اور ہے بھی تو یہ نکل گئی. حالانکہ قرآن میں سورۃ انبیاء کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے قریب ایسے لمحات آئیں گے کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وہ اونچی جگہ سے آئیں گے. تو ابھی تک تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوا. تو ایسے ہی کوئی چھوٹے موٹے واقعات کی وجہ سے قرآن کے قصوں کو، قرآن کی پریڈکشنس کو، اور قرآن نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں ان کو غلط ثابت نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے واقعی ہمارے پاس نالج ہوگا تو ہم حق تک پہنچ سکیں گے. اللہ کہتے ہیں حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا 2 پہاڑوں کے درمیان، واجدہ اس نے پایا من دونہما، ان دونوں سے اس طرف، یعنی ان دونوں سے اس پار، قومن
ایسے لوگوں کو، اس نے ایک ایسی قوم کو پایا لا یکادونا، نہ وہ قریب تھے، یفقہونا کہ وہ سمجھتے، کیا سمجھتے؟ بات کو، قولاً گفتگو، بات، ڈسکشن، یعنی ان کی کمیونیکیشن ایک گیپ تھا، کمیونیکیشن نہیں کر سکتے تھے۔ پاسبل ہے کہ وہ لوگ ویسے نہ بولتے ہوں، میں پاسبل ہے کہ ان کی زبان اور ہو، لینگویج اور ہو، اب جو ذوالقرنین کی تھی وہ اور تھی، وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکے، ٹھیک ہے، ملٹیپل چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ لا یقادون یفقہون قولا، کمیونیکیشن کا مسئلہ تھا، وہ آپس میں ایک دوسرے کو بات نہیں سمجھا سکتے تھے، لیکن اس نے اسباب اختیار کیے، اسی لیے تو پھر گفتگو ہوئی نا ان لوگوں سے، ڈسکشن ان سے ہوئی، تو ہی پھر بات آگے بڑھی، کیونکہ آگے دیکھیں نا، قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، تو انہوں نے ذوالقرنین کو بلایا، مخاطب کیا، بات چیت کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین نے اس بات کا استعمال کرتے ہوئے کمیونیکیشن غیب کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ کیسے کیا؟ کوئی ٹرانسلیٹر بلا لیا ہوگا، اشاروں سے بات سمجھا رہی ہوگی، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو وہ زبان سکھا دی ہو، کچھ عرصہ وہاں پہ رہے ہوں گے اور زبان سکھا دی ہو، تو مختلف چیزیں ہیں جس کے ذریعے ذوالقرنین کو ان کی بات بھی سمجھ آ سکتی تھی، لیکن ظاہری طور پر جسے گفتگو کی جاتی ہے ویسے ذوالقرنین اور وہ قوم والے ایک دوسرے کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، لیکن اللہ نے یہ غیب بھی ختم کیا اور ان کی آپس میں ڈسکشن ہو۔ قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، ان بے شک یاجوج و ماجوج، یجوج اور ماجوج دو قومیں ہیں، مفسدون دو قبیلے ہیں، قبیلوں کے نام ہیں، یہ فساد کرنے والے ہیں زمین پر، زمین پر بہت زیادہ گند مچانے کی، فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فہل نجعل، تو کیا ہم جمع کر دیں لکھا تیرے لیے، حرجن، کوئی حراج، کوئی ٹیکس، علی ان تجعل، کہ تو بنا دے، بیننا ہمارے درمیان، و بینہم اور درمیان ان کے، سدا ایک بند دیوار۔ اب وہ پتہ لگا کہ ذوالقرنین اللہ کی فتح کرتا ہے، جب انسان کوشش کرتا ہے نا، محنت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے ہاں اس کو ویسے لکھ دیتے ہیں، بندے ویسے امید باندھتے ہیں، ویسے کام دیتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ آپ میں سے قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، اب ان کو پتہ ہے کہ قرآن کے ساتھ منسلک ہے، اب کوئی بھی آئے گا قرآن سے ریلیٹڈ بات پوچھنی ہوگی تو وہ اس کے پاس آئے گا، یہ انسان جو کام کرتا ہے اس کام سے پہچانا جانے لگتا ہے، اس لیے ذوالقرنین جب اس بستی میں گیا تو انہوں نے پہچان لیا اس کو، اور آتے ہی ٹرسٹ کیا، اور ساتھ ہی کہا کہ یجوج مجوج مفسد قوم ہے، ان کو ٹھکانے لگانا ہے، ہماری مدد کرو، ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو۔ اب دیوار بنانے سے کیا ہوگا کہ وہ ایک طرف فساد کریں گے، دوسری طرف ہم امن کے ساتھ رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم یہ پورا واقعہ جب پڑھیں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پھر انہوں نے دیوار کیسے بنائی اور کس کس طرح سے تمام چیزیں جن کو ضرورت تھی اپنے قوم والوں سے منگوائیں، اور ایک خوبصورت جو ہے کوشش کی، تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، سب سے پہلے اپنے اپنے نفس کے درمیان میں دیوار کھڑی کرنی ہے جو ہمیں ابار کر مفسد بناتا ہے، مفسدون میں شامل کر لیتا ہے، ہم نے تو مصلحون میں شامل ہونا ہے نا، ہمیں تو اصلاح کرنی ہے، اصلاح کرنے والوں کے لیے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ اپنی اصلاح کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کوشش کا بدلہ دے، اور ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں جہاد کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کی خدمت کرنے کی توفیق دے کہ ہم بے لوث ہو کر اس کی خدمت کر سکیں انشاءاللہ۔ محنت کرنی ہے اور ذہن بنانا ہے، اللہ اپرچونٹیز خود دیتے، بس کوشش اور محنت ہونی چاہیے کہ جب بھی موقع ملے اللہ ہمیں چن لیجیے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔